موبائل یا کیمرہ سے ویڈیو یا تصویر لینا کیسا ہے؟ جبکہ کچھ علماء ویڈیو یا تصویر بنانا بالکل حرام قرار دیتے ہیں۔ صحیح بات تو یہی ہے کہ موبائل سے ہو، کیمرے سے ہو، ہاتھ سے ہو، کاغذ پہ ہو، لکڑی پہ ہو، پتھر پہ ہو، جس بھی چیز کے ساتھ ہو، تصویر حرام ہے۔ یہ بھی حرام ہے، تصویر حرام ہے۔ اچھا، اب پھر ہم بناتے کیوں ہیں؟ اور سب جب آپ دس دے ہو کہ تصویر حرام ہے تو بناتے کیوں؟ تصویر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے جس کی ضرورت نہیں ہے، شوقیہ تصاویر، اور ایک ہے وہ تصاویر جو کفار اور اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں بنائی جا رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہے کہ حضرت صاحب آ رہے ہیں، حضرت صاحب جا رہے ہیں، حضرت صاحب کھانا کھا رہے ہیں، حضرت صاحب فیملی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، حضرت صاحب یہ کر رہے ہیں۔ یہ سب بغیر مقصد کے شوقیہ تصاویر، یہ سب حرام ہے۔ ایک ہے اپنے حج عمرے کے لیے جانا ہے تو ایک مجبوری بن جاتی ہے، وہ ایک مجبوری بن گئی، وہ آپ اتروا سکتے ہیں۔ اسی طرح آج دنیا کے اندر ہماری نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے، اور آج ہماری جنگ جس طرح زمین کے اوپر بندوقوں پستولوں کے ساتھ لڑی جا رہی ہے نا، اس سے زیادہ جنگ ہماری اولادوں کو خراب کرنے کے لیے میڈیا پہ لڑی جا رہی۔ تو ہم یہ جو تصاویر بناتے ہیں یا ویڈیو بناتے ہیں، اس کا مقصد صرف ان کے مقابلے میں دین کو صحیح شکل میں پیش کرنا ہے، ان کافروں کے مقابلے میں یا ان گمراہ لوگوں کے مقابلے میں عوام تک صحیح دین کو پیش کرنا ہے۔ تو یہ ان کے مقابلے میں ہے، جس طرح میدان جہاد کے اندر کچھ چیزوں کی رخصت ہوتی ہے جو عام حالات میں نہیں ہوتی ہے۔ تو جو علماء یہ تصاویر بناتے ہیں صرف ویڈیو دینی پروگرام کی، مقصود یہ ہے کہ یہ اللہ کا صحیح دین اور پیغام دنیا تک پہنچے۔ ورنہ کیا ہے، آپ غور کریں، بہت سارے لوگ جب بھی کسی مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے نیٹ دیکھتے ہیں، تو اگر سارے غلط ہی بتانے والے ہو جائیں اور صحیح بتانے والا ہی کوئی نہ ہو تو جو بھی دیکھے گا وہ اسی غلط پر عمل کرے گا۔ تو ہم صرف اس غرض سے، جس طرح ایک مجبوری وہ بنتی ہے شناختی کارڈ کے لیے، پاسپورٹ کے لیے، ویزے کے لیے، اس طرح ایک مجبوری سمجھ کے اس کو بناتے ہیں اور تب بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ لیکن شوقیہ بنانا یہ تو بالکل غلط ہے اور ناجائز ہے۔ انشاءاللہ آپ ہماری کبھی ایسی نہیں دیکھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، قیامت کے دن اسے 70 حوریں دی جائیں گی۔ جب اگر ایک عورت شہید ہو جائے تو کیا اس کو 70 بندے ملیں گے؟ یہ سوال پوچھنا چاہیں۔ یہ جی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ظاہری تو یہی معلوم ہوتا ہے، جس طرح ایک مرد 4 بیویاں کر سکتا ہے بیک وقت، لیکن عورت ایک وقت میں ایک سے زیادہ خاوند نہیں کر سکتی۔ یعنی یہ صرف اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے رکھا، تو اسی طرح 70 حوریں بھی مرد کے لیے رکھی ہیں۔ عورت کو اللہ تعالیٰ اتنا پیارا خاوند دے دیں گے کہ وہ 70 سے زیادہ اس کو اچھا لگے گا، اور وہ اکیلا ہی اس کو کافی ہو جائے گا، اور اس کو پھر دوسرے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ بس عورت اپنے مخصوص ایام میں نیکی کے کون سے کام کر سکتی ہے؟ نیکی کے سارے کام کر سکتی ہے، بس نماز نہیں پڑھے گی، روزے نہیں رکھے گی، اور ہاتھ میں پکڑ کر قرآن نہیں پڑھے گی۔ ہاں، زبانی پڑھ سکتی ہے، ذکر و اذکار کر سکتی ہے، زبانی تلاوت کر سکتی ہے، باقی سارے کام کر سکتی ہے۔ ہاتھ میں قرآن پکڑ کر پڑھنے سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ نماز اور روزہ، یہ 3 کام۔ ہاں، اگر عمرے کے لیے گئے ہوں تو مسجد میں نہیں جانا اور بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا۔
تو باقی نیکی کے سارے کام عورت کر سکتی ہیں۔ آن لائن کاروبار جو ہوتا ہے ہماری اس کو قبضے میں نہیں لیتے، تو یہ جائز ہے اس طرح کا کاروبار کرنا؟ آن لائن کاروبار مثلاً ایک بندے نے ایک ایپ بنی ہوئی ہے، اس میں ڈالر انویسٹمنٹ کیے ہوئے ہیں، تو وہ گولڈ خریدتا ہے، آئل خریدتا ہے، وہ چیز اس کے قبضے میں نہیں آتی، وہیں سے وہ اس کے شیئر بیچ دیتا ہے، تو آیا کہ یہ جائز ہے یا اس میں جائز ہے؟ جی حدیث میں یہ بات ہے، جو چیز منتقل ہو سکتی ہے، زمین ہے نا، یہ منتقل جگہ اٹھا کر تو نہیں کر سکتے، لیکن جیسے یہ ہے، یہ چیز اپنی جگہ سے کسی دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے، تو جو چیز منتقل ہو سکتی ہو اس کو خریدنے کے بعد پہلے اپنے پورے قبضے میں کیا جائے اور پھر اس کو آگے بیچا جائے۔ اگر ایسا ہو کہ ایک گاہک میرے پاس آیا، وہ آن لائن ہو یا ویسے ہی، ایک گاہک آیا، جی مجھے 50 توڑے آٹے کے چاہیے، ٹھیک ہے مل جائیں گے، ادھر سے پیسے پکڑ لیے اور فیکٹری والے کو فون کر دے، یار 50 توڑے ادھر پہنچا دے۔ اب اس نے وہ اپنے قبضے میں ابھی نہیں کیے اور اس کو آگے بیچ دیا۔ جو چیز منتقل ہو سکتی ہے اس کو اپنے قبضے میں کر کے پھر آگے بیچنا چاہیے۔ ہے تو یہ کام مشکل، لیکن یہ شریعت کا قاعدہ ہے، اس کو ایسا ہی چلانا چاہیے۔ اسی طرح نیٹ پر کوئی چیز ادھر سے خریدی، ابھی اس کے پاس بھی نہیں آئی اور اس کی ساری حقیقت کا صحیح طور پر علم بھی نہیں ہوا اور اس کو نیٹ پر ہی آگے بیچ دیا، تو یہ آن لائن کاروبار کہلاتا ہے۔ ایسی شکل میں یہ درست نہیں۔ ہاں ایک چیز ادھر ہے، ادھر اصل مالک ہے، ادھر آپ خریدار ہیں، اس سے منگوا لیں اور پیسے پے کر دیں۔ اگر اپنے لیے منگوا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یا منگوا کر پھر آگے بیچ دیں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن ادھر سے خریدا اور ادھر ہی بیچ دیا، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ گیمیں کھیلنے سے جو پیسے ملتے ہیں وہ جائز ہے؟ گیمیں کھیلنے سے پیسے ملتے ہیں؟ موبائل پہ گیم وغیرہ کھیلنے سے وہ پیسے ملتے ہیں، اچھا، جائز ہے؟ واہ، نہیں جائز نہیں ہے۔ یہ گیمیں کھیلنا پیسے کے بغیر وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وقت کا ضیاع ہے، اور پھر جو پیسے مل رہے ہیں وہ کس چیز کا عوض مل رہے ہیں؟ جو انسان کمائی کرتا ہے نا، وہ کسی چیز کے عوض میں ہوتا ہے، تو یہ کس چیز کے عوض میں؟ ٹائم کا ضیاع کرتے ہیں۔ ٹائم تاڑا ضائع کیتا ہے، پیسے لے لے نہیں، اس کے پیچھے اور بات ہوتی ہے۔ ایپ جب کھولی جاتی ہے نا تو پھر ان کی ایڈ آتی ہے اور مشہوریاں آتی ہیں، وہ دیکھو گے تو تمہیں پیسے ملیں گے، اور اکثر ایڈیں بے حیائی کے اوپر مبنی ہوتی ہیں یا حرام کاموں کے اوپر مبنی ہوتی ہیں اکثر ایڈیں، تو ہم وہ دیکھیں گے تو ہمیں پیسے ملیں گے، تو وہ درست نہیں ہے۔ وہ ہم اس بے حیائی کو دیکھنے کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنا آگے بھی نہیں ہوتی تو پیچھے آگے بھی نہیں ہوتی پیچھے۔ نماز تراویح یا کسی اور نماز میں ایک امام کے پیچھے قرآن کھول کے سننا جائز ہے؟ موبائل پہ کھول لیتے ہیں یا ویسے قرآن میں سننا؟ نماز تراویح یا عام نمازوں میں امام کے پیچھے قرآن کھول کر سننا، اگر تو ایسی مجبوری ہے کہ امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں اور پیچھے حافظ کوئی نہیں ہے، یا حافظ ہے اس کو یاد نہیں ہے اور امام صاحب کو جب بھول جاتے ہیں بتانا پڑتا ہے، تو ایک مجبوری ہے، تو اس وقت کھول کر سنا جا سکتا ہے۔ لیکن جو شوقیہ طور پر پیچھے سارے سن رہے ہوتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ درست اس وجہ سے نہیں، نماز میں ہاتھ باندھنا ضروری ہے، تو جب وہ قرآن پکڑیں گے یا موبائل ہی پکڑیں گے تو ہاتھ باندھنے والا عمل ختم ہو جائے گا، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز میں سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھنا ضروری ہے، تو جب آپ اس کو پکڑیں گے تو آپ کی سجدے کی جگہ پر نگاہ نہیں جائے گی، دو باتیں۔
تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ سجدے میں جائیں گے اٹھیں گے اس کو یا جیب میں ڈالیں گے یا رکھیں گے پھر اٹھائیں گے، یہ ایک حرکت ہو رہی ہے جس کی کوئی خاصی ضرورت نہیں تھی، وجہ نہیں تھی، بغیر ضرورت کی، تو بلا وجہ حرکتیں نماز میں کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں پوری توجہ کے ساتھ قرآن سننا چاہیے۔ کہتے نہیں قاری صاحب این کھول کے سنیے نا تو سمجھ زیادہ آندی ہے تو دھیان زیادہ نماز چ رہتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں۔ نہیں، آپ ترجمہ سیکھیں، جڑا اصل کام کرن والا ہے آپ ترجمہ سیکھیں، وہ پڑھتا جائے، آپ سنتے جائیں، آپ کو سمجھ آتی جائے گی اور اس وقت تمہاری ایمانی کیفیت بہتر ہوگی۔ لیکن صرف اس طرح سننے سے وقت تو اچھا گزر جاتا ہے، سمجھ کوئی بھی نہیں آتی، کیونکہ وہ کیا پڑھ رہا ہے بس مجھے یہ پتہ ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے، چل صفحہ ختم ہوا، اللہ اکبر، باقی کیا اس نے کہا کیا ہے وہ تو سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو اصل کام اس کے ترجمے کو سمجھنے کا ہے اور اس کے ترجمے کو پڑھنے کا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہے کہ اگر میرا دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ نال کلام کراتے قرآن، اور اگر نماز میں اللہ نال کلام کرنا ہے قرآن تے نماز پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ میرے نال کلام کرے۔ ایک کالر ٹون ہے موبائل دے اندر، ایک ٹون چلتی ہوتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو فرمان ہے کہ اگر میں چاہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کا قول کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، توجہ سے پڑھو تو یوں ہی محسوس ہوئے گا جیسے اللہ تعالیٰ مجھے جھنجھوڑ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اے کام کرنے ہی اے نہیں کرنے۔ اور نمازی کے بارے میں تو حدیث آتی ہے کہ نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، تو بات تو ٹھیک ہے، لیکن علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کر بیان کرنا یہ درست نہیں۔ بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں جڑے تانوں ہی پتہ ہے تو منوں ہی پتہ ہے، اے تسی ہر مولوی کو پوچھنا ہے تو تم 10 بھی دینا ہے تو اگلے مولوی کو پھر پوچھنا ہے۔ نہیں پڑھنا نہ پڑھنا دی گل نہیں، میں کہ تسی ایک کو پوچھنا ہے مسئلہ انہیں 10 دینا ہے نا تو اگلے کو پھر پوچھنا ہے، جب انہیں بھی 10 دینا ہے نا اگلے کو پھر پوچھنا ہے، جنی دیر تک اپنی مرضی کا جواب نہیں ملنا نا تو پوچھتے ہی جانا ہے۔ جو مقصد ہوتا ہے نا کہ کسی دوسرے نے بھی دسنا ہوتا ہے کہ بھائی کیوں پڑھتے ہو بھائی۔ اچھا یہ بات ہے، دیکھیں اختلاف کی بات نہیں، لیکن آپ غور کریں، اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ دکان والا کلو کہہ کر، ایک کلو چ کنے گرام ہوندے نے بھلا 1000، تو ایک کلو دا وٹا جڑا ہے نا وہ 700 گرام دا ہے، تو عام بندے نو پتہ کوئی نہیں چلتا، لیکن تھوڑا بھرا ہوئے گا تسی کہو گے وہ 10 روپے سستی تے دیندا ہے لیکن ایک کلو دے بجائے 700 دیندا ہی نہ لیں، یہ دیکھو ایسے ہی ہے نا، روک دو گے نا، منع کر دو گے نا کہ نہ یار نہ، ظاہری طور پر یہ سستی دے رہا ہے لیکن حقیقت میں تجھے مہنگی دے رہا ہے، ادھر سے 10 کم کیے اور 300 گرام بھی کم کر گئے، تجھے تو مہنگی پڑ گئی نا۔ تو بسا اوقات ہم نا جماعت کے چکر میں کہ چلو اکیلے پڑھوں گا تو ایک نماز کا ثواب ہے تو میں جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں، 27 نماز کا ثواب ہے، وہ ایک کے بجائے 27 بھی ضائع ہو جاتی ہے، وہ 27 کے بجائے ایک بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو جو نماز میں رکوع صحیح نہیں کر رہا، رکوع کے بعد صحیح طرح کھڑا نہیں ہو رہا، سجدے کے درمیان صحیح نہیں بیٹھ رہا، اور نماز میں فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، نماز میں رفع الیدین نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور جس کا اپنا عمل بھی سنت کے مطابق نہیں ہے اور اس کا اپنا عقیدہ بھی سنت کے مطابق نہیں ہے، تو ہم کس طرح اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اے بندہ لاہور دیاں سواریاں بٹھا کے تے فیصل آباد لے جاندہ ہے تو تم اس کی گاڑی پر نہیں بیٹھتے ہو، یا تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ ڈرائیور تو ہے لیکن یہ ڈرائیور صحیح نہیں ہے، اس کو چلانی کوئی نہیں آتی، تو تم کہتے ہو یار آدھا گھنٹہ انتظار کر لو، اگلی گاڑی میں بیٹھ جاؤں گا، یہ میں کوئی نہیں بیٹھا۔ تو یہ
جس کا عقیدہ صحیح نہیں اور جس کی نماز سنت کے مطابق نہیں، جس کا قیام رکوع سجدہ نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق نہیں، اس کے پیچھے تم نماز کیسے پڑھو گے؟ اس کے پیچھے کیسے پڑھو گے؟ یہ تو ہر انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ میں نماز سنت کے مطابق پڑھنا چاہتا ہوں تو اس کے ساتھ مل کر پڑھوں جو سنت کے مطابق پڑھائے، جو مرضی کی نماز پڑھائے اور مکے مدینے کی سواریاں بٹھا کر اور کوفے کی طرف لے جائے تو اس کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ نہیں، اگر مکے مدینے کی سواریاں بٹھائی ہیں نا تو مکے مدینے لے کے جانا چاہیے، نماز اسی طرح کی ہونی چاہیے۔ آواز لگائی مکے مدینے کی اور سواریاں اتار دی جا کے عراق میں، کوفے میں، اور پھر کہا کہ یہ نماز صحیح ہے، ایسا نہیں ہوتا، یہ درست نہیں ہے۔ راضی ہے بھائی؟ ایسا غسل جنابت میں پہلے وضو مطلب کر کے پھر مطلب ڈال کے پھر جو مطلب جو نفسوں میں ہاتھ لگ جائے وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی، وضو ٹوٹ جائے گا۔ طریقہ یہی ہے کہ جیسے وضو کرتے ہیں، وضو سے پہلے اپنے جسم کو پاک صاف کر لیا جائے، جو کوئی گندگی وغیرہ لگی ہے تو جسم کو دھو لیا جائے، یوں کہہ لے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اچھے طریقے سے صفائی ہو جائے۔ اس کے بعد منہ میں بسم اللہ پڑھی جائے، جیسے نماز میں پڑھتے ہو منہ میں اونچی آواز نہ آئے۔ ہاتھ دھوئے، منہ میں پانی ڈالا، ناک میں پانی ڈالا، جس طرح وضو کو کلی کرتے ہو نا اسی طرح کلی کرنی، کوئی لمبا گرارا یہ کوئی نہیں ہے۔ جس طرح وضو کرتے ہو کلی کرتے ہو کلی کرو، ناک میں پانی چڑھاتے ہو چڑھاؤ، چہرہ دھوتے ہو دھو، بازو دھوتے ہو دھوو، یہاں تک وضو کی طرح ہے۔ وضو میں آگے سر کا مسح کرتے ہو، اس میں مسح کی جگہ پر دوسری چیز ہے، مسح نہیں ہے، دوسری کیا ہے؟ ہاتھ سارے گیلے کیے، اپنے سارے بالوں کو اس طرح اچھے طریقے سے گھمایا، جیسے وہ سیلون پہ کٹنگ کرنے والا پہلے پانی لگا کے اچھے طریقے سے بال ذرا سارے جمے جمے کھول لیتا ہے نا کہ سارے اچھے طریقے سے کھل جائیں، تو اس طرح اچھے طریقے سے ہلانا ہے مسح کی جگہ پر یہ، اور پھر 3 لپ لینے ہیں دعا کی طرح، ہاتھ اکٹھے کر کے ٹوٹی کے نیچے کر لو، ٹب بالٹی میں سے اس طرح اکٹھا کرو، اپنے سر پہ ڈالو، 3 ڈال کے اچھے طریقے سے اس کو رگڑ کر تمام بالوں کو تر کر دو، ایک بال بھی خشک نہ رہے، خوب اچھے طریقے سے کرو۔ کانوں کا مسح کر دو، پاؤں دھو لو، جیسے وضو کرتے ہیں ویسے وضو ہو گیا، صرف سر کا فرق آیا، باقی سارا وضو اسی طرح ہو گیا۔ اب آپ شاور کے نیچے کھڑے ہو جاؤ یا ٹب سے وہ ڈونگا لو اور اپنی یہ دائیں جانب بازو بھی، گردن بھی، سینہ بھی، ٹانگ بھی، کمر بھی، ساری کے اوپر پانی ڈالو، 1 2 3 4 5 یعنی جتنے سے آپ کا یہ پورا تر ہو جائے، پھر الٹی سائڈ پہ ایسا سارا کر دو، تو وضو بھی ہو گیا اور غسل بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگر انسان کا شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ گیا، غسل ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا لیکن غسل ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد اگر نماز وغیرہ پڑھنا چاہتا ہے تو دوبارہ وضو کرے گا، لیکن اگر ہاتھ نہیں لگا تو وضو بھی ہوا تو غسل بھی ہوا، اسی طرح لباس پہن کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس کا وضو ابھی قائم ہے۔ سب ایک حدیث دکھائی تھی کسی نے کہ عمرہ تعالیٰ سے ہاتھ شرمگاہ میں لگنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، 2 حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں آیا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوسری میں آیا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب جب 2 حدیثیں نبی علیہ السلام کی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہو نا ظاہری طور پر، تو ان دونوں سے ایسا مفہوم لیتے ہیں کہ دونوں کا ٹکراؤ ختم ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ اگر بغیر لباس کے لگے گا تو یہ پہلی حدیث کہ وضو ٹوٹ گیا، اگر لباس کے اوپر سے لگے گا تو دوسری حدیث وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دونوں حدیثیں اب ٹکراؤ ختم ہو گیا، دونوں حدیثوں کا معنی سمجھ آ گیا۔ اس حدیث میں ہے نا ایک گوشت کا حصہ ہے نا یہ بس، ہاں جی،
दो हदीसें होगी ना, एक में है हाथ लगा तो टूट गया, एक में है तेरे जिस्म का एक हिस्सा है नहीं टूटेगा। अब अगर आप सिर्फ यही बात कहते हो नहीं टूटेगा तो तोड़ने वाली हदीस का क्या करेंगे? अगर आप सिर्फ यही कहते हो कि टूट जाएगा तो ना टूटने वाली हदीस का क्या करोगे? दोनों को मानना है कि एक को मानना है? दोनों को। इसमें पहले वाली हदीस कौन सी है, जो टूटने वाली है या ना टूटने? नहीं, इनका पता नहीं है ना। और ये भी बात है, ये 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले ये तलाश नहीं किया जाता कि पहले की कौन सी है बाद की। सबसे पहले कुरान की आयत या हदीसें जो आपस में ज़ाहरी तौर पर टकराव तज़ाद पैदा हो रहा हो ना, उनका पहला हाल ये है कि दोनों हदीसों का ऐसा माना लिया जाए कि दोनों पर ही अमल हो जाए, किसी एक को छोड़ना ना पड़े। अगर ऐसा मुमकिन हो तो दोनों पर अमल हो गया। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, एक वक़्त में एक ही मानी जाएगी, दूसरे इन दोनों के दरमियान कोई मुआफ़क़त पैदा नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर ऐसे ही आ जाता, बग़ैर लिबास के हाथ लगा तो वज़ू टूट गया, बग़ैर लिबास के हाथ लगा तो वज़ू नहीं टूटा। अगर ऐसे आ जाता, हुण तो एक वक़्त एक ही मनी जा सकती है। फिर उस वक़्त ये तलाश करते हैं कि पहले कौन सी है बाद में कौन सी, क्योंकि जब ये करना है ना पहले कौन सी बाद कौन सी, तो बाद वाली को मानेंगे और पहले वाली को छोड़ देंगे। तो यहाँ कितनी हदीसों पर अमल हुआ? एक पर। ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप ये होता है ऐसा माना लिया जाए कि दोनों पर अमल हो सके। अगर ये मुमकिन ना हो तो फिर वो तलाश करते हैं पहले कौन सी और बाद में कौन सी, फिर बाद वाली पर अमल कर लेते हैं और पहले वाली को छोड़ देते हैं। अगर ये भी पता ना चले तो फिर दोनों के बारे में ज़रा रुक जाते हैं कि बड़े उलमा ही इसको चेक करके बताएंगे, फिर वक़्त हम इनमें से किसी के बारे में कोई फतवा नहीं देंगे। तो उलमा ने जो आपने 2 हदीसें बयान की हैं, एक हदीस में वज़ू टूटता है और दूसरी में वज़ू नहीं टूटता है, इन दोनों में पहला स्टेप जो है उसके अंदर मुआफ़क़त पैदा कर दी कि अगर बग़ैर लिबास के लगेगा तो टूट जाएगा, लिबास के ऊपर से लगेगा तो इंसान का वज़ू नहीं टूटेगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आपने कैसे साहब कहा कि वज़ू जब आप गुस्ल करते हैं तो शलवार पहन के पाँव धोने हैं कि वैसे बंदा धो के शलवार पहने? वैसे ही ये जो मशहूर है ना कि बग़ैर लिबास के वज़ू नहीं होता, ये बात ठीक नहीं है। तो जब आप वज़ू कर रहे थे यानी गुस्ल करने लगे थे, हाथ धोए बग़ैर लिबास के, मुंह में, नाक में, चेहरे पे, बाजू बग़ैर लिबास के, हाथ गीले करके सर के बाल खोले और फिर पानी डाला 3 मरतबा बग़ैर लिबास के, कान का मसा किया और पाँव धो लिए इसी तरह बग़ैर लिबास के, दाएं पानी डाला बाएं पानी डाला, बाद में लिबास पहन लिया, वज़ू भी हो गया, गुस्ल भी हो गया। ये ज़रूरी नहीं है कि बंदा शलवार पहन के पाँव धोए। खिजाब लगाना सफ़ेद बालों में, खिजाब, रंग, मेहंदी लगानी चाहिए और इसका हुक्म है, बाल सफ़ेद नहीं रखने चाहिए। अगरचे जायज़ तो है लेकिन बेहतर सवाब का काम यही है कि दाढ़ी रंगी जाए, यहूदियों की मुखालफत की जाए, दाढ़ी को रंगा जाए, लेकिन रंगने में काला नहीं लगाना चाहिए, काले से रुकना चाहिए और रंगना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल चंद सफ़ेद थे, अब उसको भी रंग लिया करते थे, तो रंगने चाहिए बाल, खिजाब लगाना चाहिए, मेहंदी लगानी चाहिए, कलर लगा लेना चाहिए, लेकिन ब्लैक कलर नहीं, कोई ब्राउन कलर, मेहंदी कलर, कोई इस तरह के लगाने चाहिए। ऐसा किसी की भी आपने बताया कि अशिया जो कि मतलब पहले कब्जे में आए फिर आगे उसको मतलब कि जो करता है कि डायरेक्ट फ़ोन करके कहता है कि आप वहाँ भेज दें, इस मामले में वो फैक्ट्री वाला भी आएगा कि उसका ठीक है? हाँ वो ठीक है, उसने तो अपने कब्जे वाली चीज़ ही बेची है ना, उसने तो अपने कब्जे में रखी हुई थी ना, उसने तो बेची, वो ठीक है। सुभान। और ये जो आजकल उलमाए कराम जो हैं किरात करते हैं, कुछ उलमाए कराम कहते हैं जी ये हिक्के लगाते हैं, कुछ उलमाए कराम कहते हैं जी ये बड़ी लंबी आवाज़ करके पढ़ते हैं,
تو یہ اس کے بارے میں بھی ذرا بتا دیجئے گا. کوئی شرائط کی آواز, کوئی موکلی کی آواز, کوئی پنجابی میں کہتا ہے جی یہ ہیکے لگا کے پڑھتے ہیں, کیا کس طرح پڑھنا چاہیے قرآن پاک؟ شریم حافظہ اللہ اور موکلی حافظہ اللہ یہ تو ہیکے لگا کے نہیں پڑھتے. نہیں, آج کل کے جو ہمارے علماء کرام ہیں جو نئے حافظ بن رہے ہیں ان کی طرز پڑھتے ہیں. ہاں جی, ہاں تو وہ تو جائز ہے. کسی کی اچھی آواز اور اچھا انداز ہے نا, اس کو اپنا لینا یہ جائز ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھا جائے. تو ایک خوبصورت کا ماڈل موجود ہے تو انسان اس کے ساتھ اپنی آواز ملا لے تو کوئی حرج اور گناہ نہیں, بلکہ اچھی آواز سے پڑھنا ثواب کا کام ہے. ہاں, خوب تکلف کر کے اور جان بوجھ کے ایسی کیفیت پیدا کر لینا کہ تنگ ہو رہا بندہ, آواز بنتی نہیں پئی, زور لا کے تکا لا کے کر دے, تو یہ تکلف اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ہاں, اچھی آواز میں قرآن پڑھنا پسند ہے. نہیں یہ محفل میں اس نے قرآن بھی جس طرح قرآن پڑھتے ہیں. حالے میرا جواب مکمل نہیں ہوا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ خوبصورت قرآن پڑھنا اچھی بات ہے, لیکن تکلف کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. تکلف کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی عام حالت سے ڈسٹرب ہو کے کسی دوسری حالت میں جا رہا ہوں اور وہ مجھ سے کام ہو نہیں رہا اور میں بڑی مشکل سے وہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ کسی کی نقل اتارنے میں ہو تو تب بھی غلط ہے, یا وہ شرط لگائی ہے کہ جنہ لمبا سا کرانگا اونی دنیا راضی ہوئے گی اور اگے اونے ہاتھ چکن گے واہ واہ واہ, تو پھر یہ دکھلاوا ہے, یہ دنیا کی رضا ہے. جو تم سے قرآن خوبصورت پڑھا جا رہا ہے پڑھ لو, لیکن ایک سانس میں 2 لینے نہیں 3 4 5, اور اتنا زور لگا دوں گا کہ شاید انسان دوسرے سامنے والے پریشان ہو اور اپنا بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گلا ہی پھٹ نہ جائے. تو ایسا تکلف جو ہے یہ پسند نہیں ہے اور قرآن کے ادب کے منافی ہے. قرآن کے ادب کے اندر یہ ہے کہ پرسکون ہو کر خوبصورت آواز میں جتنا اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اتنا آپ پڑھ لیں. یہ لمبا سانس کرنا یہ کوئی قرآن کا ادب نہیں ہے. لمبی آواز کر دینا جو ضرورت سے بھی زائد ہو تو یہ درست نہیں. ہاں, قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھنا چاہیے, یہ اچھی بات ہے. ہمارے اہل حدیث علماء جو ہے نا جب تقریر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے ایسا ہاتھ کرتے ہیں کہ سبحان اللہ کہو, یہ کیسا ہے؟ اج تو ہی مولویاں کاریاں کے خلاف ہوئے سارے, ایک ادھروں پوچھ لینا ایک ادھروں پوچھ لینا. لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ ایک آدمی وضو سے پہلے واش روم جاتا ہے, اس کو قطرے محسوس ہوتے ہیں, پھر وہ وضو کر لیتا ہے, بعد میں وضو کر کے پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یار میرے قطرے جو ہیں نکل رہے ہیں, آیا اس کے بارے میں آپ ذرا بتا دیجیے. تو اس کو دوبارہ قطرے جسم سے صاف کرنے چاہیے اور کپڑوں سے صاف کرنے چاہیے. یعنی کہ ایک آدمی کو کیفیت یہ ہے کہ اس کے پیشاب کے قطرات یا کسی دوسری چیز کے قطرات ودی مزی وغیرہ کے خارج ہوتے ہیں تو اس کو پوری تسلی اور پورا وقت زیادہ دے کر واش روم میں اچھے طریقے سے فارغ ہونا چاہیے. لیکن اگر وضو کرتے ہوئے یا وضو کے بعد بھی محسوس ہوتا ہے تو اس کو پھر اس کو صفائی کرنا ضروری ہے. ایک شخص ایسا ہے جس کے جاری ہی ہوتے رہتے ہیں, وہ 10 مرتبہ بھی یہ کام کر لے تو 10 مرتبہ ہی ہونے ہیں, یعنی اس کے بند نہیں ہوتے. وہ ایک اسپیشل کیس ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ وہ 1-2 مرتبہ ایسا کرے گا تو بند ہو جاتے ہیں, یا وہاں ذرا دیر کے ساتھ ذرا اچھے طریقے سے فارغ ہوگا تو قطرے بند ہو جائیں گے, تو اس کو بند ہونا کرنا ضروری ہے. لیکن اگر کسی کی ایسی بیماری ہے کہ اس کے قطرات جاری ہوتے رہتے ہیں اور بند ہوتے ہی نہیں ہیں, وہ انڈر ویئر وغیرہ پہنے اور اس کے اندر روئی وغیرہ رکھ لے, جب نماز پڑھنے لگے
تو اس سے پہلے آ کے ان کو پھینک دے، اور پھر اگر کوئی نکلتے رہتے ہیں تو پھر وہ نماز پڑھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں فرض نماز، قاری صاحب نے فرض نماز پڑھائی ہے، میں آتا ہوں، میں لیٹ ہوں، میں کسی بندے کا انتظار کرتا ہوں کہ آیا میں اس کے ساتھ جماعت کروا لوں، آیا اس کے بارے میں بھی ذرا بتا دیجیے۔ اگر تو نماز ہو رہی ہے، چاہے تشہد میں بیٹھے ہیں، تو پھر آپ کسی کا انتظار نہیں کریں گے، آخر میں بھی ملنے ہیں تو آپ مل جائیں۔ ایک آدمی وضو کر رہا ہے، آپ اندر آ گئے، آپ نے دیکھا یہ تو سلام پھیرنے والے ہیں، چل وہ آئے گا تو جماعت کروائیں گے، یہ نہیں ٹھیک، کیونکہ جماعت ہو رہی ہے، ساتھ ملنا ضروری ہے۔ اب سلام پھر گئے، اب آپ آئے ہیں تو آپ کسی کا انتظار کر سکتے ہیں تاکہ ہم جماعت کروا لیں، لیکن یہ روزانہ کی روٹین نہیں ہونی چاہیے کہ 2-4 بندے ہر روز ہی لیٹ آ کے تو اپنی وکری نماز پڑھا رہے ہیں، ایسے محسوس ہو کہ ان کی اپنے امام کے پیچھے ہوندی ہی نہیں وکری نماز، یہ ایک تفرقہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے، پڑھ لیں، انتظار کر لیں، پڑھ لیں۔ بھائی صاحب نے جواب دے دیں، سبحان اللہ، جواب دیتا ہے، جواب انہوں نے انجی جواب ہے۔ جو تحریری کر کے نماز پڑھاتا ہے ہو جاتی ہے، ہاں جی، جو تحریر کرنے کرتا ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ انہوں نے درس کرانا ہے، تویز دے تے رنگن دے رنگن تے دوسری تیسرا